اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ترکی اور شام میں گزشتہ چند دنوں میں قیامت خیز زلزلے اور اس کے بعد کے جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ دل ہلا دینے والے ہیں۔ ہزاروں افراد کی اموات اور ہزاروں ہی عمارات ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس زلزلے کو اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے ریسکیو ٹیمیں ترکی اور شام پہنچ رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جیسے جیسے زلزلہ متاثرین تک پہنچ رہی ہیں ان کی زبانوں پر اللہ اکبر کے الفاظ ہیں۔ عینی شاہدین کے تاثرات اور زلزلے کے دوران اور بعد میں ان کی آبیتیاں رونگٹے کھڑے کر رہی ہیں۔ ترکی اور شام کے لوگوں پر ٹوٹنے والی یہ پہلی انہونی اور قدرتی آفت نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک چیز نہیں۔ یہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا۔ انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی بیماریاں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی بھی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا تجزیہ ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پژمردگی، خوف اور ڈرونے خواب مسلط رہتے ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطالعہ کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مالی نقصانات کا تو شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے تھے۔ مثلاً عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گناہ گار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا اور تنبیہ ہوتے ہیں۔ بعض قدیم اقوام سمجھتی تھیں کہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ امریکی ریڈ انڈینز کا بھی تھا، اور اس طرح ہر قوم میں جو بھی مذاہب ہیں ان میں یہ ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر دھری ہوئی ہے اور کچھوے کے حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو اس سے زلزلہ آتا ہے۔ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو اس سے زلزلے آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی دان فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی توجیہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ قریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ پلیٹیں کے اس نظریے کے مطابق زمین کی بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے، جسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہتے ہیں، میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکوں سے یوں متحرک ہو جاتی ہیں جیسے کنویئر بیلٹ پر رکھی ہوئی ہوں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹس پر واقع ہیں۔ عرضی پلیٹوں کی حالت فوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں یا فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جن میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے زلزلہ آتا ہے۔
دنیا کے وہ خطے جہاں زلزلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں بنیادی طور پر 3 پلیٹوں میں واقع ہیں۔ پہلی پٹی جو ہے مشرقی جانب ہمالیہ کے پہاڑوں سے ملی ہوئی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی افغانستان، ایران اور پھر ترکی سے گزرتی ہوئی براعظم یورپ اور یوگوسلاویہ سے فرانس تک یعنی کوہ ایلپس تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری پٹی براعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع الاسکا کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف میکسیکو سے گزر کر براعظم جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ممالک کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو سے ہوتی ہوئی چلی تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ تیسری پٹی براعظم ایشیا کے مشرق پر موجود جاپان سے شروع ہو کر تائیوان سے گزرتی ہوئی جنوب میں واقع جزائر فلپائن، برونائی، ملائیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں 50% زلزلے کوہ ہمالیہ، راکیز ماؤنٹینز اور کوہ انڈیز میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تینوں پہاڑی سلسلے اوپر بیان کردہ پٹیوں میں ہی واقع ہیں۔ تقریباً 40% زلزلے براعظموں کے ساحلی علاقوں اور ان کے کرب و جوار میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 10% زلزلے دنیا کے ایسے علاقوں میں جو نہ تو پہاڑی ہیں اور نہ ساحلی ہیں سے رونما ہوتے ہیں۔ سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جاپان میں آنے والے زلزلوں کی تعداد دنیا کے دیگر ممالک سے غالباً کہیں زیادہ ہے، مگر جاپان نے خود کو زلزلے جیسی اس خوفناک آفت سے بچنے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بلڈنگز کی تیاری ہو یا انسانی قیمتی جانوں کا تحفظ، زلزلے سے متاثرہ ممالک کو جاپان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 8 میگنیٹیوڈ شدت کے زلزلوں میں شہر کے شہر ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں کی چٹانیں تک ٹوٹ کر گر جاتی ہیں۔ ترکیہ اور شام میں ہونے والے زلزلے کی شدت 7.8 تھی اور زمین کے اندر گہرائی بھی کم، جس کی وجہ سے ترکی اور شام میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی۔ زلزلہ آیا اور آ کر ہو گیا رخصت مگر زلزلہ آیا اور آ کر ہو گیا رخصت مگر وقت کے رخ پر تباہی لکھ گیا۔ یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان میں ہمارے اعمال کا عمل دخل ہے۔ جب ہم زمین پر اپنی مرضی کرتے ہیں، جو اپنی ہماری نام نہاد ترقی ہے اس پر زور دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر ایسے عذاب بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔